تین باتوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کیا، یہ یاد رکھنے کی بات۔ حضور نے فرمایا کبھی بھی اپنے دوست کے ساتھ بحث نہ کرو۔ دوست کے ساتھ بحث نہیں نہ ہوتی، آج کل نہیں نہ ہوتی، کہیں یہی تو ہوتی ہے، یہی تو ہے، ہر چوک میں ہر چوراہے میں دو دوست دو وکیل بن کے کھڑے ہوتے ہیں آمنے سامنے، اور ہارنے کا کوئی نام نہیں لیتا۔ نبی پاک نے فرمایا جو دوست ہوگا وہ کبھی بحث نہیں کرے گا، وہ دوست کے ساتھ بحث نہ کرے، حضور نے حکم دیا۔ اور دوسرے نمبر میں فرمایا کوئی دوست کبھی اپنے دوست کا مذاق نہ اڑائے، کبھی مذاق نہ اڑائے۔ دیکھیں نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا قد اونچا ہے، کسی کا نیچا ہے، مذاق نہ اڑائے، لفظوں میں، معنوں میں، اشاروں میں، کسی بھی حوالے۔ اپنے دوست کا جہاں مذاق ہوتا ہے وہاں نفرت پیدا ہوتی ہے، یاد رکھنا، باتیں دلوں میں رہ جاتی ہیں، آہستہ آہستہ وہ دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں جن میں مذاق آتا ہے۔ نبی پاک نے تین باتوں سے منع کیا، ایک فرمایا دوست سے بحث نہ کرو، ایک فرمایا اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اور تیسرا میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا اپنے دوست سے کوئی ایسا وعدہ نہ کرو جسے تم پورا نہیں کر سکتے، کوئی ایسا اس کے ساتھ وعدہ نہ کرو، کوئی ایسا وعدہ نہ کرو، اپنے دوست کے ساتھ وہی بات کرو جس پر تم پورے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دوست کا اعتماد کبھی خراب نہ کرو، کبھی خراب نہ ہو۔ دوستیاں اعتماد پہ قائم ہوتی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوص والی دوستی کا حکم دیا، اور کتنے پیارے لفظ ارشاد فرمائے، فرمایا میرا مومن تو وہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی شے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ حضور گئے جنگل میں، اور وہاں سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی تھے۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے مسواک کاٹی، دو مسواکیں نبی پاک نے کاٹی درخت کے ساتھ، ایک ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی۔ کتنا فرق ہوتا ہے، مسواک تو مسواک ہی ہوتی ہے، ایک ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی، لیکن دوستی کا جو تقاضا نبی پاک نے بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ جو صحابی تھے حضور نے انہیں سیدھی مسواک دی، اور خود جو تھوڑا سا بال تھا ٹیڑھی تھی حضور نے استعمال کی۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں غلام ہوں آپ آقا ہیں، حضور میں امتی ہوں آپ نبی ہیں، محبوب یہ آپ رکھیں اور وہ مجھے دے دیں، میں غلام ہوں، میں غلامانہ انداز میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا دوستی اور صحبت کے حقوق ہوتے ہیں، دوستی اور صحبت کے، فرمایا چاہے کوئی ایک لمحہ کسی کے ساتھ رہے اس کا حق بنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دوستیوں اور صحبتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ بھلا نہ کروں، فقط تیرے ساتھ ہی بھلائی نہ کروں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جاؤں۔ میں چاہتا ہوں سرخروئی ملے، اپنے دوست کا اچھا سوچنا، اس کا بھلا کرنا، اس کے لیے خیر کے جذبات رکھنا، اس سے پیار کرنا، اس کے لیے نرم رویہ۔ تو پہلا ادب یہ ہے میرے بھائی کہ دوستی لگائیں دین کی بنیاد پر۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ دوستی میں کبھی بھی لالچ نہ رکھیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ دوست کی اصلاح کرے، اس کی اصلاح کرے، اس کی غلطی۔ ہمارے ہاں جو امیروں کے بچے ہوتے ہیں یا جو امیر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے دوست نہیں رکھے ہوتے، انہوں نے خوش آمدی رکھے ہوتے ہیں، بلے بلے کرتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، اور وہ بھی کھانے پینے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ بھی بڑا اس میں اپنے آپ کو سماج سمجھ رہا ہے کہ اتنے لوگ میری تعریف کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا دوست وہ ہے جو میری غلطی مجھے بتائے، جو آپ کی غلطیوں پہ پردہ ڈال کے، آپ کی غلطیوں پہ پردہ ڈال کر آپ کو اس غلطی کا پابند کر رہا ہے، وہ دوست تھوڑی ہے، وہ تو دشمن ہے۔ اور ہمارے زمانے میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ دوست کو اس کی غلطی نہیں بتائی جاتی، دوست کو غلطی نہیں بتاتے بلکہ دوست کی غلطی باقی سب کو بتاتے ہیں، باقیوں کو بتاتے ہیں۔ یہ اس طرح کا ہے، وہ پاس بیٹھا ہوا ہے تب تک گفتگو محبت کی، اٹھ کے گیا تو کہتا ہے یہ کوتاہی بھی ہے، یہ کوتاہی بھی ہے، یہ کوتاہی بھی، یہ کوتاہی بھی۔ چنگی مندی سجنا کولوں 100 واری ہو جاندی، یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنہاں دی، یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت، وہ دوستی والے گلا نہیں کرتے، وہ تو دوست کی غلطی کو اپنی غلطی جانتے۔ تو یہ یاد رکھ لیں، سمجھ لیں، جے کر یار دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا،
تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے جھوٹا جھوٹ لئیے پیچھے ہٹیے نا. پھر تو انسان کو بدلنا چاہیے اپنی طبیعت. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا دوست وہ ہے جو میری غلطی مجھے بتائے, جو میری اصلاح کرے, جو مجھے خبر کرے کہ بھائی یہاں تو بھول رہا ہے. لوگوں کو بتاتے پھرنا کہ فلانی غلطی ہے, اس طرح کرتا ہے, اس طرح کرتا ہے, لیکن اس کی اصلاح نہ کرنا, اس کو بتلانا نہ, یہ دوستی نہیں, یہ دشمنی ہے. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دوست دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں, دو بھائی دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں. حضور اس کا کیا مطلب؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ہاتھ کو اگر پانی کے نیچے کرو گے تو پانی تو بہہ جائے گا پر ہاتھ صاف نہیں ہوگا. صاف کیسے ہوگا؟ فرمایا جب دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ رگڑو گے, پھر دوسرے ہاتھ پر جب دوسرا ہاتھ رگڑو گے ملو گے تو دونوں صاف ہو جائیں گے. فرمایا دو بھائی دو دوست دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں, اگر ایک پہ میل چڑھ جائے تو دوسرا آگے بڑھ کے اس کی صفائی کیا کرتا ہے, اگر پہلے میں غلطی پیدا ہو جائے تو دوسرا اٹھ کے اس کی اصلاح کرتا ہے, کہتا بھائی ہمارے گھر کا معاملہ اسے کور کرنا ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے ان محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں. جہاں اللہ کا ذکر ہو, جہاں قرآن پاک پڑھا جائے, جہاں درس قرآن ہو, جہاں اچھی محفل ہو, فرشتے ان محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, اور ان محفلوں سے ہو کر فرشتے واپس جاتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں. تو اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ مسلم کی روایت ہے کہاں سے آئے ہو؟ یا اللہ زمین پہ آئے تھے, تیرے کچھ بندے تھے بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے, کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے ہوں گے, خدایا دوزخ سے پناہ مانگتے تھے. فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا اور جنت عطا کر دی ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کرنے نہیں آیا تھا, ذکر کرنے نہیں آیا تھا, اس کو کوئی کام تھا ویسے ہی آ گیا. محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کوئی کام ہوگا تو آیا, کچھ دیر کھڑا رہا, کچھ دیر, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو مسلم شریف میں میرے رسول پاک فرماتے ہیں جو اچھوں کی صحبت میں کھڑا ہوا, اگرچہ مقصد اس کا اچھا بننا نہیں تھا, فقط آنا مقصد تھا, کسی اور مقصد کے لیے آیا پر اچھوں کے پاس آ گیا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیکوں کی برکت سے اسے بھی جنت عطا فرما دی ہے. فرمایا جو نیکوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ بدبخت نہیں رہتا, اللہ اسے نیک بخت بنا دیتا ہے. تو یاد رکھیں اچھی دوستی آپ کے اندر اچھے افکار پیدا کرے, اچھے افکار. میرے انصاف فرماتے ہیں جو آدمی دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہے نا, جو چاہتا ہے میں آگے بڑھوں ترقی کروں, ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جنہوں نے زندگی میں بڑی ترقی کی ہے. جو چاہتا ہے میں روحانیت میں آگے نکل جاؤں تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے کہ جن کو اللہ نے روحانیت کا نور دیا ہوا. اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں اور ان کی صحبت میں جو چھوٹا بیٹھتا ہے اللہ اسے بھی بڑائی عطا فرما دیتا ہے. بڑوں کی صحبت میں بیٹھیں, اچھے لوگوں کے پاس وقت گزاریں, اور جب جائیں تو کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں. میرے عزیزو دوستیاں رب رسول کے پیار پر. حضرت ابو ادریس خولانی تابعی بزرگ ہیں, کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل دمشق آئے, حضور کے صحابی تھے, بڑے خوبصورت جوان تھے, دانت ان کے چمکتے تھے. فرماتے ہیں میں مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا ایک حالہ بنا ہوا ہے, حالہ, اور لوگ حضرت معاذ بن جبل سے مسائل پوچھ رہے ہیں. کہتے ہیں میں بھی بیٹھ گیا, رش بڑا تھا بات نہ کر سکا. اگلے دن میں نے سوچا کہ میں ذرا ٹائم پہ مسجد جاؤں گا تاکہ حضرت معاذ بن جبل سے میری ملاقات ہو جائے. میں کافی پہلے گیا کہ ان سے مل جاؤں, تنہائی میں کچھ وقت ملے مجھے. فرماتے میں پہلے گیا لیکن وہ مجھ سے پہلے مسجد میں آئے تھے اور آ کے نماز ادا کر رہے, نوافل میں مشغول تھے. وہ فارغ ہوئے, میری طرف دیکھا, کہنے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا حضور کل میں نے آپ کی باتیں سنی, آپ کی زبان سے قرآن سنا, رسول اللہ کا فرمان سنا, آپ کے لب و لہجے سے مجھے مٹھاس چھلکتی دکھائی دی. میں تو کل سے آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں, مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے, اللہ کی رضا کے لیے میں پیار کرنے لگا ہوں. تو حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے پکی بات بتا, واقعی ایسے ہے؟ اس نے کہا حضور فقط اللہ کی رضا کے لیے, فقط اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کے پاس آیا کروں گا, نوکری کروں گا, خدمت کروں گا, آپ مجھے میرے رب رسول کا نام سکھائیں. فرمایا پکی بات ہے؟ کہا پکی بات ہے. پھر پوچھا پکی بات ہے؟ کہا ہاں. فرمایا سن, پھر میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں رب تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا ہے, اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. اور اس دوستی کا فائدہ قرآن مجید سورہ زخرف
آیت نمبر 67، یہ گھر جا کے کھولیے گا، ان کو دیکھیے گا اور اپنے عقیدے پر ناز کیجئے. واضح آیت، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، کسی تعویل کی ضرورت نہیں، کسی بزرگ کے قول کی ضرورت نہیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا گہرے دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے، گہرے دوست، لیکن جو متقی پرہیزگار ہوں گے وہ یہاں بھی دوست ہوں گے، قیامت میں بھی دوست ہی رہیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. گہرے دوست قیامت میں دشمن بنیں گے، کہیں گے یا اللہ میں تو نہیں جاتا تھا برے کام، یہ مجھے لے جاتا تھا. دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے. لیکن فرمایا جو متقی ہوں گے یہاں بھی دوست ہوں گے، وہاں بھی دوست ہوں گے. طبرانی شریف میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھے نیک لوگ ہوں گے نا، ان میں سے اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو جنت دے گا. کچھ کے اندر کمیاں ہو گئیں، کوتاہیاں رہ گئیں، رب تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا. تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ جو جنت میں جانے والے دوست تھے نا، جب جنت میں جائیں گے تو عرض کریں گے، اور کریں گے بھی اللہ کی توفیق سے، کہیں گے اے اللہ ہمارے ان دوستوں کو بلا، وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ مسجد کو جاتے، خدا بندہ ان کو بھی بلا. رب تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ چونکہ انہوں نے غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا گیا، وہ تو جہنم میں چلے گئے. میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کریں گے جیسے کوئی پیارا اپنے بڑے کی بارگاہ میں جھگڑا کرتا ہے. کہیں گے اے اللہ نہیں انہیں بلا، اے اللہ انہیں بلا، ہم دوستوں کے ساتھ جائیں گے، ان کے ساتھ جائیں گے. تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں ان نیکوں کی سفارش کی برکت سے اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم کے دروازے کے قریب، جو تمہارا دوست ہے اسے پہچانتے جاؤ اور جہنم سے نکالتے جاؤ. اس لیے کہ تمہاری دوستی کی بنیاد تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دوست کٹھے رہتے تھے دنیا میں، اور جب وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو ہوا یہ کہ دونوں کی کچھ نہ کچھ نیکیاں کم ہو گئیں. سمجھ لے دونوں کی 80% نمبر آئے، 20% میں فیل ہو گئے. اب 100% نمبر چاہیے تھا جنت میں جانے کے لیے. اب وہ دونوں 20% نیکیاں ڈھونڈنے نکلے. ماں کے پاس گیا، اماں نیکیاں چاہیے، اس نے کہا مجھے تو آج اپنی بڑی فکر ہے. اب دونوں کو نہیں پتا، علیحدہ کہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہو گیا، اس کا حساب وہاں ہوا، اس کا وہاں ہوا. دونوں 20% نیکیاں ڈھونڈ رہے تھے، دونوں کو کوئی نہیں ملی. رستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی. تیرا کیا بنا؟ اس نے کہا یار 20% کمی رہ گئی. تیرا کیا بنا؟ 20% رہ گئی. اب دوست تھے نا، دوست دنیا میں بھی سودا نیکی کا، آخرت میں بھی نیکی کا. ایک کہنے لگا یار تو اس طرح کر، میری والی بھی لے، تو جنت میں جانا. دوست تھے نا، حضور فرماتے ہیں کہنے لگا تو میری لے، تو جانا، چلو ایک تو جائے نا. فرماتے ہیں اس نے اس کو نیکیاں دے دی، وہ جنت کے دروازے پہ گیا تو اس کے دل میں خیال آیا میں کتنا خود غرض ہوں، میں کتنا خود غرض ہوں. اس نے نیکیاں دے کے مجھے بھیجا اور میں نے اس کا سوچا ہی نہیں. وہ دروازہ جنت سے پلٹ آیا، رونے لگا. عرش کا مالک جو سارا کچھ جانتا ہے فرشتوں سے پوچھتا ہے اسے پوچھو کیا بات ہے. اس نے کہا مولا مہربانی کر، میں دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہا ہوں، اگر جنت میں بھی ہمیں اکٹھا فرما دے، تیری شان رحمت میں کمی نہیں آئے گی. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس دوست کی برکت سے اللہ دوسرے کو بھی جنت عطا فرما دے گا، اللہ دوسرے کو بھی جنت دے دے گا اس دوست کی برکت سے. پھر میرے مصطفیٰ کریم نے دوسری جگہ پہ فرمایا، حضور فرماتے ہیں دو دوست کٹھے رہتے تھے، اکٹھے نیکیاں کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے. ایک میں کوتاہی رہ گئی، کوئی غلطی بڑی ہو گئی. اب ایک جنت میں، دوسرا جہنم میں. اب وہ جب جنت میں داخل ہوا تو عرض کرتا یا اللہ میرے دوست کو بھی بلا، میرے دوست کو چنگیاں دے لڑ لگی ساتھ میری چولی چ پھول پہ، اے اللہ میرے دوست کو بھی بلا. فرشتہ کہتا ہے کہ وہ تو جہنم میں ہے. جہنم میں یہ لفظ موجود ہیں. اتنے خوبصورت دوست بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے میں یارانے ہوں گے، یہ بھی عنوان ہوگا قیامت میں، یہ رنگ بھی مہکے گا. اے اللہ دوست کو بھیج دے جنت میں، تو حکم ہوگا کہ وہ تو جہنم میں ہے، اس کے لیے تو دوزخ کا فیصلہ ہوا ہے. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ دوست عرض کرے گا اے اللہ کیا لفظ ہیں، کیا حسن ہے. کہے گا رب کریم سے کہو
کہ یا اسے جنت میں بھیج دے یا مجھے بھی جہنم میں بھیج دے. او جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے تے او دوزخ مینوں لکھ بہشتاں جتھے سونا آوے جاوے. کہا پھر میرے لیے بھی وہی فیصلہ ہو جائے. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب فرمائے گا تو میرے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے تو میں تو کہیں بڑھ کے اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں. جاؤ اس کے دوست کے کہنے پر اسے جنت دے دو. میرے بھائی معیار دوستی کا دیکھیں معیار. ہم اپنے بچوں کی دوستیاں لگاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہمارا بچہ کسی امیر کی دوستی میں ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ امیر کی دوستی اس کے اندر احساس کمتری پیدا کر دے گی. یہ امیر کی دوستی اس کی عادتوں کو بگاڑ دے گی. یہ امیر کا دوستانہ اسے بہت سارے ایسے مسائل کا شکار کر دے گا جو بعد میں قابو سے باہر ہو جائے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کا خیال کرو ان کے دوستانے کہاں ہیں, انہیں دوستانے بنا کے دو. اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے یارانے ہو گئے جو ان کے اخلاق کو, کردار کو, نظریات کو بگاڑ دیں گے, تمہارے لیے بھی مسئلہ بن جائے. ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں نے بچوں کو آزاد چھوڑ دیا, جہاں مرضی بیٹھے جہاں مرضی اٹھے. ساری زندگی باپ پڑھاتا گیا لکھاتا گیا, بعد میں بچہ صاحب بڑے ہوئے تو اس نے کہا ابے کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا, میں نیا مذہب سیکھ کے آیا ہوں, کوئی دعا نہیں مانگنی, کوئی ختم نہیں دلانا, کچھ نہیں, فارغ ہے ابا جی, اس لیے کہ میں اب جس صحبت میں بیٹھا ہوں وہاں سے مجھے یہی انداز ملا. ہم نے جب خیال نہیں رکھا, اس پودے کا رکھا, اس کے ساتھ جو جڑی بوٹیاں تھیں ان کو تلف نہیں کیا, اس کے ساتھ جو غلاظت تھی اس کو ہٹایا نہیں, اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے میرے بھائی کہ حالات بگڑ جاتے ہیں. دوستی کا معیار تقوی پہ رکھیں. دوستی کے آداب یہ ہیں کہ دوست کے ساتھ کوئی لالچ نہ رکھیں, دوست کی کبھی عیب جوئی نہ کریں, دوست کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں, اور دوست کے دوست کو دوست سمجھیں, اس کے دشمن کو دشمن جانیں. اور یہ بھی خیال رہے کہ دوست, امام غزالی فرماتے ہیں دوست کا انتقال ہو جائے تو دوست کی ذمہ داری ہے اس کے گھر والوں کا بھی خیال کرے. اگر اس کے ذمہ قرضے ہوں اور یہ طاقت رکھتا ہو تو قرض بھی ادا کرے. اگر اس شخص کا انتقال ہو جائے تو کوشش کرے اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ بھی پڑھے, گویا وہ سارے کام کرے جن کاموں سے حق دوستی ادا ہوتا ہے, اور ایسی ہر حرکت سے بچے جس سے اس کے دوست کو تکلیف ہو. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے دوست حضور نے فرمایا میرا خلیل ہے ابو بکر صدیق, میرا خلیل ہے. اور اس دوستی کا انجام یہ ہوا کہ وقت وصال بھی جناب صدیق اکبر نے فرمایا مجھے گنبد خضرا پہ لے جانا اور دیکھنا اگر دروازہ کھل جائے تو دفن کرنا. آپ ساری کتابیں دیکھ لیں, صحابہ کہتے ہیں ہم نے دروازے پہ رکھ کے عرض کی حضور ابو بکر حاضر ہے, لیٹنا چاہتے ہیں. تو مصطفیٰ کریم کے روضے سے آواز آئی دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو. دوست کو دوست پانی پرن سہیلیاں, رنگا رنگ کڑے تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. دوستی تعلق کو نبھائیں, اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں, اس کی بنیاد اللہ کی رضا بنائیں. غریبوں سے دوستی لگائیں, ایسے لوگوں سے دوستی لگائیں جن کی آپ کو ضرورت ہے, جن کو آپ ہاتھ تھام کے آگے تک لے جا سکتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ یارانہ قائم کریں. دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے. آخر دعوانا الحمد